بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے استقبال ماہ رمضان۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا، کہا کہ ہے لوگو، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فقد ہونے والا ہے جو رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی رات کا قیام سنت بنایا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کرے گا گویا کہ اس نے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کیے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بخش دے گا، اس کو آگ سے خلاصی عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کو بھی روزہ افطار کروانے والوں کو بھی روزے دار کے برابر ثواب دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا، یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اجر و ثواب میں نے بیان کیا ہے، یہ صرف ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروانے کی یہ فضیلت ہے، اس کو یہ اجر دیا جائے گا۔ تو جو کسی کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ روزے محشر اس کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کو جنت میں داخل۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اس کے اندر یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں رحمتیں برسی جاتی ہیں، اور دوسرا جو اس کا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، ان کی بخشش کی جاتی ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی پہلے عشرے میں رب کی رحمتیں نازل ہوئی، اور دوسرے میں پھر ان رحمتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی بخشش ہوئی، اور جب دوسرے میں بخشش ہو گئی پھر تیسرے میں ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔